السلام علیکم لیوز، میں حارث ازمین پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگست کے پہلے ویک کی آسٹرولوجیکل رپورٹ کے ساتھ. بائی رولز آف اسٹرالوجی دس از مائی پروفیشنل ڈکلریشنز کہ لیو اپنے بیسٹ فارم میں اپیئر ہو جائیں گے اگست کے پہلے ہفتے میں. چینج آئے کہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، حالانکہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے جو شارٹ ٹرم پلانٹس کی پوزیشن ہے، جیسے سورج آپ کے پہلے ہی گھر میں، 2022 کا یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کی نیچر کو انہینس کرنے کے لیے، آپ کی نیچرل ابیلٹیز کو فلی فیول اپ کرنے کے لیے، آپ کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کو میچورٹی، کنسنٹریشن، کریج اینڈ فائٹنگ اسپرٹ دینے کے لیے. سو سورج کی یہ پوزیشن آپ کے لیے آپ کی نیچرل ابیلٹیز کو فیول اپ کر رہی ہے، سموتھنس کریٹ کر رہی ہے، ٹائم بیہیویئرز کو پازیٹیو کر رہی ہے. یہ ایک خبر تھی اور یہ بہت اچھی ہے، اور ابھی 20 اگست تک تقریباً ایسے ہی چلے گی. اس ہفتے 4 اگست کو میرے پاس ایک اور اچھی خبر ہے. سورج کا اپنے گھر میں ہونا ایک الگ پلس پوائنٹ ہے، وہ آپ کی نیچر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ادروائز آپ کے لیے کامیابیوں کی وجوہات پیدا کرتا ہے. بٹ 4 اگست کو مرکری بھی اپنے ذاتی گھر میں چلا جائے گا ورگو اینگل پر. ورگو اینگل پر مرکری کا جانا آپ کی جو مٹیریل سائیڈ ہے اسے بومی اینڈ بلاسٹی کر دے گا. سیکنڈ ہاؤس مینز دا ہاؤس آف سورس آف انکم، دا ہاؤس آف جاب، دا ہاؤس آف جاب اپرچونیٹیز، دا ہاؤس آف جاب انکریمنٹس، دا ہاؤس آف جاب انہینسمنٹس، ایک سے زیادہ جابز یا ایک ڈفرینٹ طرز کی جاب اینڈ انویسٹمنٹس کا فائدہ، اینڈ اس طرح کے تمام مٹیریل ایڈوانٹیج، جس میں ملٹی ٹاسکنگ، جس میں کمیونیکیشن، جس میں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، جس میں پلانس کا اچھا بننا، یہ سب ایڈوانٹیجز سیکنڈ ہاؤس میں ملیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے آپ کی نیچرل فلو اپنے میکسیمم پر سورج کی وجہ سے، ادھر سے آپ کا مرکری آپ کی جو مائنڈ اسکلز ہے اس کو میکسیمم کر رہا ہے. ان دو کمبینیشن کا ایٹ دا سیم ٹائم ملنا یہ بلیسنگ ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. اگر سورج اکیلا سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر جاتا تو 30 دن آپ کے ڈیسیجنز کے اچھے ہوتے، لیکن ڈیسیجن لیتے کس سیکٹر میں؟ مرکری کا اگر اکیلے وہ سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر جاتا تو صرف مال کے اسباب بن جاتے، لیکن کریج نہ ہوتی. اب دونوں کا اکٹھا ہونا کریج بھی دے رہا ہے، اپرچونیٹیز بھی دے رہا ہے، پلانز بھی دے رہا ہے، کمیونیکیشن بھی دے رہا ہے، ایکسپلینیشنز بھی دے رہا ہے، ڈاکومنٹیشن بھی دے رہا ہے، ملٹی ٹاسکنگ بھی دے رہا ہے. تو دس از دا ٹائم جب 2022 میں فل فلو آپ کے پاس میسر ہے ٹائم بیہیویئر کا. سو سادہ لفظوں میں اگر کوئی ایوریج لیو بھی ہے تو اس وقت ٹائم دونوں لانگ ٹرم پلانٹ کے ریٹروگریڈ ہونے کے باوجود آپ کے لیے فیوریبل ہے، جب تک یہ دو پلانٹ اچھی فارم میں. اس اچھی فارم میں اب اگر آپ چپکے سے دبک کر ایک کمرے میں بیٹھے رہیں تو یہ بہاریں آیا کرتی ہیں، دستک دیا کرتی ہیں. اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گے یہ گزر جائیں گی. اگر آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، کوئی جاب سرچ نہیں کریں گے، کوئی پاورفل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، کوئی پرفارمنس فورم نہیں ڈھونڈیں گے، تو باہر رکا نہیں کرتی کسی کی. ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا. ٹائم ایک ایسی پاور ہے جو انویزیبل ہے، لیکن یہی ٹائم ہے جو آپ کو پہلے بڑھاتا ہے، پھر ایک جگہ سٹیبل کرتا ہے، پھر آپ کو گھٹا دیتا ہے. جب بچہ جوان ہو رہا تھا سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھرپور جوان ہو رہا ہے، میچور ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، یہ سب بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ وہ جوانی پوری جی لیتے ہیں، پھر ہی لوگ آپ کو کہنے لگتے ہیں بڑھاپا آ رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہی ٹائم ہے. 1 سال پہلے گزرتا تھا تو گروتھ آتی تھی، اب 1 سال گزرے گا تو اینڈ کی طرف آئیں گے. یہی دو ٹائم بیہیویئرز ہیں. جب آپ کے پاس انرجی ہے تو آپ کے پاس گروتھ ہے، جب آپ کی انرجی ڈل ہونے لگ گئی تو ہر سال آپ انتظار کریں گے اپنے اینڈ کا، 1 سال اور قریب ہوتے جائیں گے فنش لائن کے. سو دس از دا ٹائم جن لوگوں کو کچھ کرنا ہے، جو لوگ اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے پاس بڑے مقاصد ہیں. جن کے پاس بڑے مقاصد ہوتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، وہ صرف جسمانی طور پر بوڑھے ہوتے ہیں، بٹ ادروائز ان کو زندگی میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جس طرح کی مائنڈ اسکلز چاہیے ہوتی ہیں وہ انہیں ہمیشہ ایکٹیو رکھتی. تو اپنا مشن کبھی بھی ڈراپ مت ہونے دیں، چاہے کوئی بھی ہو. اسٹوڈنٹس کا سادہ مشن ہوتا ہے، وہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن بزنس مین کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہاؤس وائفس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے،
ہر کسی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن لیو کو اس وقت ایسی فارم میسر ہے کہ اگر وہ اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنی منی میکنگ پر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنی لائف پارٹنرشپ ڈیسیجن لینا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اگر کوئی بندہ اس وقت اپنے بزنس کو ملٹی لیول ملٹی ٹاسکنگ یا ملٹی فورمز پر لے جانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، بین الاقوامی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹس اگر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو ایوریج اگر تعلیم ہے تو اس میں بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں، اگر ہائر ایجوکیشن میں کوئی حصہ لینا چاہتا ہے اور وہ لیو ہے تو لے سکتے ہیں، لائف پارٹنرشپ میں اگر کوئی پرپوزل پینڈنگ میں تھا تو وہ ایکسیپٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اگر لائف پارٹنرشپ میں کوئی ایریٹیشنز تھیں، کوئی ہارشنس تھی، کوئی اگریشن تھا، ناراضگی تھی، شکوک تھے تو وہ ریکور ہوں۔ So this is the type جس میں اتنی وسعت کے ساتھ، پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی لیوز، اگر مرکری اچھا ہے تو دیٹ مینز یور مائنڈ، دیٹ مینز یور مال، یعنی کہ سورس آف انکم۔ سو دو ہی چیزیں تو بہت ایکوریٹ چاہیے ہوتی ہیں زندگی میں، ایک مائنڈ ٹو دی ٹارگٹ رہے اینڈ دوسرا ریسورسز پاورفل رہیں تو لائف سٹیبل سموتھ ہوتی ہے۔ سو اس وقت آپ کا مائنڈ ہر طرح کے کام کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ جنگ و جدل ہو، چاہے وہ لو لائف ہو، سر لوئسٹ فارم آف دا ایموشنز اینڈ ہائیسٹ فارم ان دا ایموشنز آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ سو اس وقت آپ کے کام کرنے کا ٹائم ہے، اگلے 20 دن بھرپور انداز سے پلان کریے، فورمز جمع کریے، ان پر پرفارمنسز دیجیے، میٹنگز کریے، کمیونیکیشن کریے، رائٹ جو چیزیں لکھنی ہے وہ لکھیے، جو چیزیں سوچنی ہے وہ سوچیے، کریٹیو اسکل انہینس ہوں گی۔ تو اگر آپ نے یہ چپکے سے دبک کر گزار دیا تو ٹائم گزر جائے گا اینڈ بعد میں سوائے پچھتاووں کے جھولی میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ جو لیوز اپنی اسٹرینتھ میں ہائی ہیں اور جوپیٹر کی ریٹروگریشن اینڈ سیٹرن کی ریٹروگریشن انہیں کچھ نہیں کہہ رہی، انہیں اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کوئی ریمیڈی کی ضرورت نہیں۔ بٹ اگر کوئی جوپیٹر اس وقت سینسٹیو بیہیو کر رہا ہے، اکثر بات پر ناراض ہو رہا ہے، کوشش کرتا ہے کام کرنے کی لیکن نہ جسم نہ ذہن نہ آئیڈیاز کوئی ساتھ چیز نہیں دیتی، تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹرن ریٹروگریشن اس کو تنگ کر رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں اسے ایمرلڈ پہننا چاہیے، روبی پہننا چاہیے، بلو سفائر پہننا چاہیے، ڈائمنڈ پہننا چاہیے۔ یہ ایسے سٹونز ہیں جو اس کی اس نیچرل ویکنس کو ریپیئر کر کے اسے دوبارہ ٹریک پر لے آئیں گے اور وہ ایک بہترین لیو بن کر اپنا کام کر لے گا۔ بٹ اور ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھے۔ لیکن اگر کوئی لیو ایسے ہیں جو کہ سورہ شمس بھی پڑھے اور روبی بھی پہنا یا اپنے سٹونز میں سے کوئی ایک پہنا اور ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر وہ ٹائم زیادہ ضائع نہ کریں، پھر وہ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیں۔ پرسنل کیلکولیشن سے فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ویئر از دا ریئل ٹربل اور اسے کیسے ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں لیوز، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، ان چینجز کا آپ کی ذات پر اور آپ کے معاملات پر گہرا اثر ہوگا، وہ تفصیل تو اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اب مجھے اس ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اس ایک بہار کو، اس مرکری کی پوزیشن کو، اللہ کے اس تحفے کو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو انجوائے کریے اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لیوز آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس